واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ ولا تفرقوا، آپس کے اندر تفرقے میں نہ پڑو، آپس کے اندر جدائی کے اندر نہ پڑو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح میں نے عرض کیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمانوں کی تنزلی کے دو سبب ہیں۔ ایک تو مسلمان کے اندر تفریق موجود ہے۔ آج اگر ہم غور کریں، آج کے مسلمان کو سیاسی طور پر بھی تقسیم کر دیا گیا، آج کے مسلمان کو مذہبی طور پر تقسیم کر دیا گیا، آج کے مسلمان کو لسانی طور پر تقسیم کر دیا گیا، آج کے مسلمان کو معاشی طور پر بھی تقسیم کر دیا گیا، آج کے مسلمان کو مذہبی بنیادوں کے اوپر بھی تقسیم کر دیا گیا، آج کے مسلمان کو مسلکی بنیادوں پر بھی تقسیم کر دیا گیا، آج کے مسلمان کو خاندانی بنیادوں پر بھی تقسیم کر دیا گیا۔ آپ جب بھی اس کے اوپر توجہ کریں گے، جس طرف آپ نگاہ اٹھا کر غور و خوض سے سوچیں گے، آپ کو محسوس ہوگی کہ مسلمان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب تک مسلمان تقسیم ہوتا رہے گا، جب تک مسلمان کے اندر تفریق ہوتی رہے گی۔ ولا تفرقوا، قرآن نے جو یہ نسخہ بتایا، جب تک اس سے دور بھاگتے رہیں گے تو مسلمان اس وقت تک تنزلی کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا قرآن تعلیمات کے مطابق عمل نہیں ہے، قرآن تعلیمات عام نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دنیا کی ہر زیب و زینت کی چیز موجود ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر ہر سہولت کی چیز موجود ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ رہائش کے لیے اچھے سے اچھا فرنیچر موجود ہے، اچھے سے اچھے پنکھے موجود ہیں، اچھے سے اچھا اے سی موجود ہے، اچھے سے اچھے قالین موجود ہیں، اچھے سے اچھے بستر موجود ہیں، اچھے سے اچھے کھانا موجود ہے، اچھے سے اچھی چیزیں موجود ہیں۔ اگر آج ہمارے گھروں کے اندر کمی ہے تو قرآن تعلیمات کی کمی ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں کے اندر کمی ہے، دینی تعلیمات کی کمی ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں کے اندر کمی ہے تو صرف اسی چیز کی کمی ہے، ہمارے گھروں کے اندر دنیا کی ہر اچھی چیز آ گئی، دنیا کی ہر اچھی چیز کو ہم اپنے گھروں کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنے گھروں کے اندر نہیں آنے دیتے، قرآن کو نہیں آنے دیتے اور قرآن تعلیمات کو نہیں آنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کی شادی کی کسی چودھری صاحب نے، کسی رانا صاحب نے، کسی ملک صاحب نے، اللہ اکبر، گھر کی بڑی نے پوچھ لیا، ساس نے پوچھ لیا بہو سے کیا لے کے آئی ہے؟ یہ فرنیچر ہے، اس نے کہا یہاں رکھ دو، یہ بستر ہے یہاں رکھ دو، یہ پیٹی ہے یہاں رکھ دو، یہ اے سی ہے یہاں لگا دو، یہ فریج ہے یہاں لگا دو، ہر چیز کر دی گئی۔ یہ قرآن میری امی نے دیا ہے۔ کیا پہلے بھی ہمارے گھر کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے؟ پہلے بھی ہمارے گھروں کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، اس کے اوپر پہلے بھی دھول مٹی لگی ہوئی ہے، وہ تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، پہلے بھی اس کو دیمک لگی ہوئی ہے۔ اس طرح کرو، یہ قرآن کا نسخہ اٹھا کر مسجد میں چلے جاؤ، قاری حفیظ اللہ صاحب کو دے دو، ان کو کہہ دو قاری صاحب یہ مسجد میں رکھ دو، قاری صاحب یہ بچوں کو قرآن پڑھا دینا۔ ارے تو نے گھر کے اندر ہر چیز کو جگہ دی، اگر تو نے گھر کے اندر جگہ نہیں دی تو اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب سے بھی پوچھ لینا، ہمارے پاس بھی بڑے لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں حضرت جی ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید رکھا ہے، کوئی پڑھتا تو ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے گھروں کے اندر آگ لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں قاری صاحب قرآن مجید رکھا ہے، 2-3 نسخے رکھے ہیں، ہمارے ابا جان پڑھا کرتے تھے، ہماری امی جان پڑھا کرتی تھی، اب تو وہ دنیا میں رہے نہیں۔ یہ بچے ہیں، یہ جدید تعلیم کے اندر، یہ جدید تعلیم کے دل دادے ہیں، یہ تو موبائل کے دل دادے ہیں، قرآن کو کوئی کھولتا ہی نہیں ہے۔ استاد جی گھر کے اندر رکھے گھر کے اندر رکھے قرآن کی الٹی ہم بے احترامی کرتے ہیں، الٹا قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، کیوں نہ ہم قرآن کو اٹھا لیں؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن کے بولوں سے اٹھا کر ہمیں دے دو، ہم بچوں کو دیں گے، یہ قرآن پڑھتے رہیں گے۔ پھر ہمارے گھروں کے اندر کیوں پریشانی نہ آئے، پھر ہمارے گھروں کے اندر کیوں ٹینشن نہ آئے، پھر ہمارے گھروں کے اندر کیوں بے سکونی نہ آئے، پھر ہم گھروں کے اندر کیوں
यही बड़े बच्चे बड़े होकर माँ बाप को गालियां बनते हैं, यही बच्चे बड़े होकर माँ बाप का एहतराम नहीं करते, यही बच्चे बड़े होकर जब बाप को मारना शुरू करते हैं, यही बच्चे बड़े होकर जब माँ की बेइज्जती करना शुरू करते हैं, फिर वो रोते हुए आते हैं, कारी हफीजुल्लाह साहब मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दे, मेरे बच्चे के लिए कोई तावीज़ दे दे, मेरे बच्ची के लिए कोई तावीज़ दे दे। क्या बात हो गई कि मेरा बच्चा मेरा नाफरमान हो गया है, मेरी बच्ची मेरी नाफरमान हो गई है, घर के अंदर बोलते ज्यादा है, घर के अंदर लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर के अंदर परेशानी रहती है। अरे तूने इस परेशानी का जो हल था उसको तो उठाकर घर से बाहर कर दिया, जो चीज सुकून और इत्मीनान की थी तूने उसको उठाकर घर से बाहर कर दिया। जो चीज अल्लाह ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के इत्मीनान जो दिलों का है अल्लाह के जिक्र के अंदर है, दीन के अंदर है, कुरान के अंदर है। जब तूने मैंने कुरान उठाकर बाहर रख दिया, जब तूने और मैंने घरों के अंदर हर चीज को जगह दी, अल्लाह के कुरान के लिए जगह नहीं है, तो फिर घर के अंदर और दिलों के अंदर इत्मीनान